السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج کا موضوع اس پس منظر میں ہے کہ اگر آپ نے محرم کے دوران پچھلے دنوں میں جو 10 محرم کو اور اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک دو ایسے واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کیا اور یہ کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ اور بالکل بجا طور پر ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک ملکی اور بین الاقوامی سطح کی سازش نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اہل بیت جو ہیں یہ ان کا ذکر اور ان کی محبت جو ہے یہ اہل ایمان کو آپس میں جوڑنے والی ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کی بنیاد نہیں ہے۔ ایسے لوگ قابل مذمت ہیں اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے، کہ ملک کے اندر جو امن و امان ہے، ایسے بد نصیب لوگوں کو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ ایسے بد نصیب لوگوں کو شاید یہ کسی کے پے رول پر ہوتے ہیں، چاہے وہ غیر ملکی ایجنسیاں ہوں یا ہمارے دشمن انڈیا کی ایجنسی را ہو، تو ایسے لوگوں کی سازشوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ بھئی اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، چپکلش بھی ہوئی۔ یہ چپکلش اور یہ اختلافات ان کی نوعیت بس اتنی ہے جس طرح عام ہماری سماجی زندگی میں ہوتی ہے۔ اس اختلاف کے باوجود بھی ان کے درمیان باہم رابطہ، تعلق اور محبت موجود تھی۔ اور اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پیغمبر ہوتے ہیں نا چنے ہوئے لوگ، اسی طرح پیغمبر کے اصحاب بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے دین کا کام لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جس انداز میں دین اسلام کی مدد اور نصرت کی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، کہ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، وہاں تک یہ لوگ پہنچے کہ آگے زمین ہی ختم ہو گئی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک صدی سے کہ گزرنے سے پہلے صحابہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام لے کر پہنچے تھے۔ اگر وہ آپ ان لوگوں کو نکال دیں درمیان سے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اسلام کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ لوگ براہ راست قرآن کے مخاطب تھے۔ ان لوگوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے اسلام کو محفوظ کیا، اور ان کی وساطت سے یہ دین اگلی نسلوں تک منتقل ہوا ہے۔ اس لیے میں فضائل صحابہ اس وقت آج کا موضوع، میں اس پر بات پھر اگر موقع ملا تو چلیں پھر کر لیں گے۔ آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل بیت اور بڑے بڑے صحابہ اور بالخصوص خاندان نبوت اور خلفائے راشدین کے درمیان معاذ اللہ اختلاف کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اپنی قبروں کو آگ سے بھرنے کا یہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں،
تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ کا مقام کیا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور سنگت اختیار کی۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمن کے مقابلے میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور شفیق ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا وصف اللہ رب العزت اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم دیکھو گے کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ میرے محبوب مکرم کے جو ساتھی ہیں، جو اصحاب ہیں، تم کثرت سے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور یہ ہر لمحہ اپنے رب کے فضل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی نشانی، کہ ان کی جبینوں پر تمہیں سجدے کے نشان نظر آئیں گے، ایسا تقوی اور ایسی طہارت کہ سجدے کے نشان تمہیں نظر آئیں گے۔ اور ان کی ظاہری اور ان کی باطنی کردار کی یہ وہ خوبیاں ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے تورات میں بھی ذکر کر دیا اور انجیل کے اندر بھی، یعنی صحابہ کا جو وصف ہے اور ان کی جو فضیلت ہے، جس طرح حضور کی فضیلت پہلی کتابوں میں ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی فضیلت کو بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فضیلت کو ہم نے تورات اور زبور کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسے لوگ قابل مذمت ہیں، اور یقین جانیے کہ جب تک لوگ بیدار نہیں ہوتے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے ذرا دوسری طرف فرض کر لیں، جب تک آپ لوگ بیدار نہیں ہوتے ان لوگوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ جب تک عوام کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آتی، جب تک لوگ یہ طے نہیں کر لیتے کہ ہم نے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو سننی نہیں ہے، ہمیں آپ قرآن بتائیے، حدیث بتائیے، جس مقصد کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، وہ تعلیمات ہم تک آپ پہنچائیے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اختلاف کا ایجنڈا، یہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو بیان کیجیے اور لوگوں کو خدا اور رسول کی طرف، ان کی تعلیمات کی طرف بلائیے۔ جب تک عوام کے اندر یہ اویئرنیس نہیں آئے گی، لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا، ایسے فرقہ باز قسم کے ذاکروں اور مولویوں کا رستہ روکنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ واہ واہ کرتے ہیں، میرے ہاتھ بھی چومیں گے، جوتا بھی سیدھا کریں گے، تو میں نے تو کسی نہ کسی غلط فہمی میں ضرور ہی مبتلا ہوں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پورے عالم اسلام کو اور پاکستان کو یہ لوگ خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، جو تاریخ دین نہیں ہے بھائی۔ یہ بہت ساری چیزیں یہ تاریخ ہے نا، تو تاریخ دین نہیں ہوتا۔ دین کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ، یہ دین ہے، تاریخ دین نہیں ہے۔ کئی باتیں ہم مجھ سے اس حوالے سے سنتے رہتے ہیں، میں موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ میں چند حدیثیں اور چیزیں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کا اور خلفائے راشدین اور صحابہ کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ اور یہ جتنے حوالے میں دوں گا، زیادہ تر یہ حوالے وہ ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں کے اندر ہیں، صرف اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، تاکہ ان لوگوں کا منہ بند کیا جائے جو اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے باقی سب کو اہل بیت کا دشمن ثابت کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کا رویہ ہے، یہ اسی طرح کا رویہ جس پر میں بڑی سخت بات کیا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم میں سے بعض لوگ میلاد النبی کے نام پر
پروگرام کر کے باقی سارے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا حضور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح رویہ یہی ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان میں سے کسی چیز کی نفی بھی انسان کو ممکن ہے کہ ایمان کے دائرے سے خارج کر دے۔ اس طرح کی انتہا پسندانہ گفتگو بالکل بارے میں نہیں ہے، اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اہل بیت سے مروی روایات، یعنی روایت، بھئی اگر میری فضیلت یا آپ کی فضیلت کی بات میں کروں گا تو اگر آپ سے میری محبت ہی نہیں ہے تو میں آپ کی تعریفیں کیسے باہر کروں گا؟ تو سنیے کس طرح اہل بیت کے مختلف افراد، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی تعریفیں کس طرح کرتے ہیں۔ یہ پہلی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ کربلا کے اندر زندہ بچ جانے والے اہل بیت کے واحد فرد حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں اپنے جد امجد سے، اور کون کر رہے ہیں؟ زین العابدین۔ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذا طالع ابو بکر و عمر، جب حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا، فقال ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ اے علی یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں جو انبیاء کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ جنت میں جتنے بھی پختہ عمر کے لوگ پہنچیں گے ان سب کے سردار ابو بکر اور عمر۔ اور یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفرت ہوتی، ناپسند فرماتے ان کو، ان کے دین اور ایمان کے بارے میں ان کو شبہ ہوتا، تو اس طرح کی روایتیں ان کو لوگوں کے اندر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، یہ آپ عام ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سادات حسنی حسینی سید، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد وہ ہے جو حضرت فاطمہ ان کے بطن سے ہے، یعنی یہ حسنی حسینی سید۔ اور ایک اور قسم ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ علوی سادات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اولاد جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر جو آپ نے شادیاں کیں ان سے ہیں، ان میں سے ایک ہے محمد بن حنفیہ۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے، کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال ابو بکر، کہا کہ حضور کے بعد سب سے افضل انسان اس روئے زمین پر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ کہا کہ ثم من، بابا جان اس کے بعد کون زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال عمر، اس کے بعد عمر سب سے افضل ہے۔ تو محمد بن حنفیہ خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے مزید سوال کیا تو اب یہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے خود اپنی طرف سے پھر کہہ دیا کہ ان دونوں کے بعد، خود کہتے ہیں وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، میں نے یہ سمجھا کہ اگر اب میں نے سوال کیا تو کہیں گے عثمان، تو کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی کہہ دیا ثم انت، پھر تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ہی سب سے افضل ہے نا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کسر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ جناب شیخین کی تعریف کون کر رہا ہے؟
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت کو آگے کون بیان کر رہا ہے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ان کا آپس میں تعلق تھا، اور بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3542، بخاری کتاب الانبیاء باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ صلی ابو بکر علی العصر، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھی، ثم خرج یمشی فرال حسن یا ابو معار سبیان، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر پڑھ کر باہر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ ہی تھے، تو انہوں نے امام حسن کو بچوں کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا، فحملہ علی عاتقہ، محبت سے پیار سے آگے بڑھ کر امام حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور جو تبصرہ کیا وہ بڑا یعنی محبت پر مبنی جو الفاظ فرمائے حضرت امام حسن کے بارے میں، وہ کیا تھے؟ بے ابی شبیہ بن نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ یہ کون ماں باپ قربان کر رہا ہے؟ ابو بکر اپنے ماں باپ کو قربان کر رہا ہے جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے ابی میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، شبیہ بن نبی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مثل ہیں، وہی حسن و جمال، وہی نین نقش، اسی انداز میں آپ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا لا شبیہ بے علی، آپ علی جیسے نہیں ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں۔ وعلی یضحک، یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ اس کو ملانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا۔ گزر گئے وہ ابو بکر اور گزر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر گئے، حضرت فاطمہ کے زندگی کے اندر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نکاح کیے، اور ان سے آپ کی اولادیں بھی ہوئیں۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 28 بچے تھے، جو غیر فاطمی اولاد ہے جن کو آپ علوی سادات کہتے ہیں، تو 28 بچے تھے۔ یہ تینوں خلفاء گزر گئے، اب ان کے بعد یعنی ان کی زندگی میں اگر اظہار محبت باہمی ہو رہا ہے تو کوئی شاید یہ کوئی کہہ دے، کہنا بنتا تو نہیں لیکن شاید کوئی کہہ دے کہ یہ جو ظاہری رکھ رکھاؤ تھا، لیکن اب تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، تو نام کیا رکھا؟ پہلا بیٹا ہوا ابو بکر، پھر دوسرا بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، نام رکھا عمر، پھر بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام رکھا عثمان۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی انسان سے نفرت کرتے ہوں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے نام پر اپنی اولاد کا، اپنی نسل کا نام رکھیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یزید کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ یزید کو غلط نام نہیں ہے، لیکن تاریخ کے اندر یزید کا جو کردار رہا ہے اس کردار کی وجہ سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کا، اور یہ حوالہ بھی آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں، سننا چاہیں تو سن لیجئے، شیعہ کی 11 کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولادیں جو ہیں ان کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا اور عثمان رکھا۔ کشف الغمہ کے اندر شیعہ کی کتاب، اور
تاریخ یعقوبی 2 جلدوں کے اندر عربی کے اندر یہ کتاب ہے، اس کے اندر اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بڑی افسوسناک تھا، اور یہ بات کئی دفعہ آپ نے مجھ سے سنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غربت اور قسم پرسی کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس رشتے کے لیے تیار ان کو کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب انہوں نے اپنی غربت کی بات کی تو اس کے لیے ان کی ڈال اور تلوار اور زرہ کو خریدنے والا کون تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پیسے بھی دیے اور بعد میں وہ تلوار اور ڈال اور سب کچھ وہ بھی تحفے میں واپس کر دیا۔ تو جس نکاح کے قائل کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر آگے بڑھے ہیں، جس کا سامان جہیز کے لیے جو ضروری سامان تھا وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان، جس نکاح کے گواہ جو ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ ان کے درمیان کس طرح کے اختلافات کا تذکرہ کرتے ہیں؟ یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ایسے لوگ، ایسے ذاکر اور ایسے مولوی، میں پچھلا جمعہ آپ نے سماعت فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ جزوی حیثیت رکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو بیان کیجیے اور اس کے مقاصد، محرکات، اسباب پر روشنی ڈالیے، اس سے نکلنے والے جو دروس و عبر ہیں وہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے کہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو خدا بخشے اور ان کو ہدایت دے جو وہاں سے تاریخ سے چن چن کر چیزیں نکالتے ہیں۔ تاریخ دین نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں سے چیزیں نکالتے ہیں اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور امت کے درمیان تفریق کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان اصحاب کا آپس میں تعلق تھا۔ یہ اسلام آباد میں جس نے بات کی، ہم تو بار بار یہی کہیں گے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ابو بکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان اسی طرح اختلاف تھا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی درخواست کس نے کی تھی؟ ولی جو ہیں وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی درخواست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ زیادہ تر اہل تشیع کی کتابوں کے اندر ہے کہ یہ اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا جو آپس میں تعلق تھا وہ کس نوعیت کا تھا۔ سنیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہ وہ اپنے دور حکومت میں، تینوں خلفاء کے دور حکومت میں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دور حکومت میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک کسی مشاورت میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رائے نہ آ جاتی، اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی کے بارے میں کہ اقزانا علی و اقراؤنا ابی، کہ ہم میں سب سے زیادہ ذہانت اور وزڈم کے اندر وہ علی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت اور اس کے فہم میں، تلاوت قرآن میں یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا، یہ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر پتہ نہیں کب کا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ہر معاملے میں ان سے مشورہ، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ آ جاتا تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو جاتے اور فیصلہ فرما دیتے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنگ نہامد کے اندر
ایرانیوں کے ساتھ جو فیصلہ کن جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک جنگ نہامند ہے، جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ تقریباً سارا کل لشکر اور پوری قوت جو ہے وہ جنگ نہامند کے اندر جمع کر لی ایرانیوں نے کہ آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑی جائے مسلمانوں سے. اور اس جنگ کی قیادت کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے تاکہ مسلمان مجاہدین کا حوصلہ بلند رہے. یہ نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب اس کے اندر واقعہ پوری طرح تفصیل سے موجود ہے، اسی کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مدینہ سے باہر نکل کر پڑاؤ کیا. تیاری کو جب آخری شکل دے رہے ہیں، مجلس مشاورت منعقد ہوئی، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا. تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا. وہ طویل خطبہ ہے لیکن اس کے 2-3 جملے میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں. یہ ایسا آدمی وہ الفاظ کہہ ہی نہیں سکتا جس کو کسی سے نفرت ہو، جو کسی کو پسند ہی نہ کرتا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اہم تھے. انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، آپ اس جنگ کی قیادت کسی اور کو سونپ دیجیے اور آپ مدینہ میں رہیں. آپ کی مثال تسبیح کے ان دانوں کے اندر وہ دھاگے کی طرح ہے کہ اگر وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو سارے دانے بکھر جائیں گے، اور اگر وہ دھاگا برقرار رہا تو وہ تسبیح سلامت رہے گی. اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے مسلمانوں کو سنبھالنے والا آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے آپ اس میں نہ جائیے، کسی اور کو قیادت سونپیے اور آپ مدینہ واپس تشریف لے جائیں. یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ نہج البلاغہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کی یہ معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو کیا کوئی ایک ایسا آدمی ایسا مشورہ دے سکتا ہے جو کسی سے دشمنی رکھنے والا ہو؟ 2 دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکلے ہیں. دونوں دفعہ اپنا نائب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. یہ بیت المقدس کا مشہور واقعہ. اس موقع پر بھی کون تھا پیچھے؟ نائب السلطنت، اور تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور یہ بات بھی کہ جب خنجر لگا اور بچنے کی امید نہ رہی تو جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی ان میں حضرت علی کا نام کس نے رکھا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور ایک روایت کے مطابق ان 6 لوگوں میں پہلا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا لکھا. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پر حضرت عثمان کا نام اور دوسرے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ لوگ جو اہل بیت کے درمیان تعلقات اور وہ لوگ جو صحابہ کے درمیان تعلقات ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اختلافات اور معمولی باتوں کو اس انداز میں ہوا دیتے ہیں کہ اس پوری امت کو بانٹ کر رکھ دیا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے، یہ مطالبہ کرنا چاہیے پوری ملت کو اور قوم کو کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق پھیلا رہے ہیں. یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے پے رول پر کام کرنے والے لوگ ہیں. ان کا اس ملت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں بھی، جن کے قلم بھی اور جن کی زبان بھی کسی دوسرے کے ہاں پیسوں اور دولت کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے. یہ قابل مذمت ہیں یہ لوگ. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان لوگوں کا آپس میں پیار اور محبت اور تعلق جو تھا اس کی نوعیت کیا ہے. 1-2 باتیں مزید عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین تک رہی. اب ٹائم ختم ہو گیا لیکن ایک آدھ بات کر کے جاؤں گا. یہ خلافت راشدہ اور اس دور سے نہیں ہے. اس میں تو بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، کچھ میں نے دے دی، باقی آپ خود بھی اس چیز کو پڑھیے
کہ آپ محبت کا اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور شیعہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اخبار الطوال اور دیگر بہت ساری کتابیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ عمر تھوڑی تھی، وہ چھوٹی عمر میں تھی، حضرت عمر کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے منع کرنا چاہا، انہوں نے آگے سے کہا کہ میں کوئی یہ نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی اپنی کوئی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، میں یہ نکاح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں نے اپنے پیغمبر سے یہ سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر تعلق ختم ہو جائے گا، نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میں نے اپنے نبی سے سن رکھا ہے کہ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، ہر تعلق ختم ہو جائے گا لیکن جس کا میرے ساتھ حسبی اور نسبی تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ میرا اپنے پیغمبر سے ایک تعلق تو ایمان کا بن گیا، میں چاہتا ہوں کہ اب حضور کے خاندان کے ساتھ میرا یہ سحر کا تعلق، یہ اس انداز کا تعلق یہ بھی قائم ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، یہ تعلق صرف خلافت راشدہ میں اور ان لوگوں کے آپس میں خلفائے راشدین نہیں، بلکہ ان کی آگے نسلوں میں بھی یہ تعلق آپ کو نظر آئے گا، نسلوں کے اندر بھی یہ تعلق نظر آئے گا۔ محمد بن ابی بکر کس کے لشکر میں تھے؟ کس کے لشکر کے اندر شامل ہو کر، اور اب عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت علی کی اولادیں کن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی رہیں؟ اہل بیت کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ابان بن عثمان، یہ آگے اگلی نسل کی بات کر رہا ہوں، ان کا نکاح جو ہے جعفر بن ابی طالب کی پوتی جو ہیں ام کلثوم، ان کے ساتھ ہوا۔ یہ واقعہ کربلا اور اس کے بعد اور اس سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد کے دور کے سارے واقعات ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اس طرح کے اختلافات نہیں تھے، اور حضرت سکینہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے آپس میں یہ کیوں لڑا رہے ہیں، لوگوں کو کیوں جنگ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ملک اور دین کے دشمن لوگ ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر چیز میں تحقیق کرنا پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک غیر ذمہ داری اگر ہمارے ہاں ہے تو وہ صرف دین کے بارے میں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، قرآن و سنت کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کی مذمت کریں جو بدبخت اس امت کے درمیان اختلاف ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک فرقان حمید کو پڑھیے، پتہ چلے گا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کس طرح ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی المرتضیٰ کی تعریفیں ہیں، اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ان لوگوں کا نام لے لے کر یہ امت کے درمیان اختلاف ڈالنے والے لوگ قابل مذمت ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے فرقہ باز قسم کے ذاکروں کو اور مولویوں کو پکڑا جائے اور جیل کے اندر ڈالا جائے۔ ان کی اوقات اتنی ہے کہ ایک حکومت نہیں چاہتی، بس یہی کہنا چاہوں، حکومت نہیں چاہتی، حکومت چاہتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں، کسی بندے کی اس طرف توجہ ہی نہ جائے کہ چینی مہنگی ہے کہ آٹا مہنگا ہے، بس اسی میں لگے رہے کہ کون افضل تھا اور کون کیا تھا۔ بھئی کیا یہ چیزیں ممبر پر اختلاف کے انداز میں اس طرح بیان کر کے آپ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ سٹیج، علماء کا یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اگر آواز اٹھنی چاہیے تو اس ممبر سے اور محراب سے اٹھنی چاہیے، لیکن بہت دور نکل گئے ہم، اور دین کا ایک سطحی تصور لوگوں کے ذہن کے اندر آ گیا۔ کوئی 10 دن، کوئی 12 دن، کوئی چند ایام اور فلاں فلاں، لوگوں نے کل دین اس کو بنا لیا، اور دین کا جو اصل تصور ہے وہ لوگ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔